جیسا کوئی انہونی کام ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان الحمدللہ مسلمان ہے، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور الحمدللہ اسلام ہمیں سب سے پہلے ہے، ہمارے رشتے دوستیاں تعلقات برادری سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ اسلام۔ تو یہ اسلامی سال کی پہلی مہینہ ہے، اس میں حرکت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ پیغام امن دیتا ہے، یہ امن کا پیغام لے کر آیا ہے، لہذا ہمیں ایک تو اس مہینہ کے اندر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، جب یہ مہینہ آتے ہیں تو ہمارے عرف کے اندر ایک غلط رواج چل پڑی ہے کہ بھائی محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، جو آپ کے بچی آپ کی بہن شادی ہو کے گئی ہے اپنے شوہر کے گھر، بھائی واپس بلاؤ۔ کیا کرو بھائی؟ واپس بلا لو، کیونکہ یہ مہینہ تو غموں کا مہینہ ہے۔ 10ویں محرم کو امام حسین کی شہادت کا دن ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا احترام ہے کہ شوہر جو نکاح کے ذریعے بیوی اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ ہم نے کہا نا بابا جی، ہم نے اس محرم کے مہینے کا احترام کے اندر بیوی کو شوہر سے الگ کر کے لے جانا ہے، یہ ہوتا ہے؟ دوسری، یا اپنی بچی یا بچے کا جب نکاح کی باری آتے، جب ٹائم مقرر ہوتا ہے، چاہے لڑکوں والوں کی طرف سے ہو چاہے لڑکی والوں کی طرف سے ہو، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بھائی محرم کے مہینہ نہیں آنا چاہیے، سفر کا مہینہ نہیں آنا چاہیے، اور یہ ذہنوں میں بیٹھی ہے کہ بھائی محرم کے مہینے کے اندر نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا، خوشی کرنا، بھائی یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی ہے، لہذا محرم کے مہینے میں کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ آگے پیچھے تاریخ کر لو، محرم کے نکاح میں جو نئی نئی شادیاں بھی ہوئی ہے، اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو واپس بلاؤ، جب تک محرم کا مہینہ ختم نہیں شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ مختصر سی بات یہ ہے، ان باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آج آپ کو یہ بات بتلاؤں گا، ثابت کروں گا، یہ اس مصلی کے اوپر بیٹھ کر کی کمزور بات آپ کے سامنے میں نے نہیں کرنی، بات وہ کرنی جس کا ثبوت ملے، اینی بات کرنا جس کا نہ پیر ہے نہ سر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک عالم کو زیب بھی نہیں دیتا کہ ایویں باتیں پھینکتا رہے، کہانیاں سنتا رہے جس کے نہ کہیں ثبوت ملتا ہے، نہ کہیں سے اقوال صحابہ سے ثابت ہے، نہ کہیں جناب سلف الصالحین کے اقوال سے، ایویں اپنی طرف سے کہانیاں بنانا یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم ایک نسبت کے تھرو بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کا وارث بنایا ہے، اس وراثت کی ذمہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، جو بھی بات کرے پکی بات کرے، بھائی جو بھی بات کرے پکی۔ آپ حدود کی طرف جاؤ تو کوئی شخص اپنی دعوت ثابت کرنے کے لیے کم از کم اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کسی پر دعویٰ کیا ہے، قاضی آپ کو کہے کہ بھائی 2 گواہ لے آؤ، سوائے ایک جرم کے جب انسان سے زنا سرزد ہوتا ہے تو زنا کے اندر شریعت نے کہا کہ اب 4 گواہوں کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، باقی 2 گواہوں سے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ میں آج آپ کو 4 گواہوں سے یہ بات ثابت کروں گا کہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت ہے، جبریل امین کا بھی پیغام ہے، رب کا بھی پیغام ہے، حضرت علی کا بھی سنت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سنت ہے۔ آگے سمجھیں کیا کہ محرم کے اندر نکاح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ محرم کے اندر نکاح کرنا یہ بابرکت ہے۔ سب سے پہلا گواہ، جب غزوہ خیبر ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس فتح کی نجمی غلام باندیاں مسلمانوں کے قبضے میں آئے، تو ان عورتوں میں سے ایک عورت ایسی تھی
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنی علاقہ کی وڈیرے کی بیٹی تھی، سربراہ کی چودھری کی سمجھو بیٹی تھی، وہ بھی ان باندیوں میں آئی مسلمانوں کے حصے میں مال غنیمت بن کر۔ اللہ کے نبی نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا تو وہ باندی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ باندی اس کی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا ہے، یہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر جو بانی آئی ہے، یہ اپنی علاقہ کی وڈیرے کی بیٹی ہے، چودھری کی بیٹی ہے، خان کی بیٹی ہے، جو علاقہ کا معزز تھا بادشاہ اس کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ تو سردار کی بیٹی تو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، حضرت سلمان فارسی کے کسی اور کا انتخاب فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ سردار کی بیٹی ہے تو پھر میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اس کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ احسان کرتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، اور اب اس کو اختیار ہے، چاہے یہ یہاں بیٹھنا چاہے واپس جانا چاہے، اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ کو آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا گیا اب تو آزاد ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا اگر مجھے آزاد کر دیا، مجھ پر احسان کر دیا تو میرے لیے اس سے کوئی بہتر نہیں کہ میں اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں قبول کرتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کا نکاح فرمایا، رات وہیں خیبر کے مقام پہ گزری، صبح آپ نے تمام ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو دسترخوان کے اوپر بچھایا جائے، جو کچھ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے۔